بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مر جانے والوں کو برا بھلا مت کہا کرو، کیوں کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال تک پہنچ گئے ہیں۔ کسی انسان کو برا بھلا کہنا ویسے بھی اچھا فعل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان گالیاں دینے والا یا کسی پر طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن زندہ کو برا کہنا یہ بھی برا ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کو برا کہا جائے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی جائے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کو خاص طور سے منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ جو ہے، ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو انسان زندہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم نے کوئی اونچی نیچی بات کہہ دی تو خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی بات کہہ دی یا کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی، تو ہمارے پاس یہ امکان موجود ہے کہ اس سے جا کر معافی تلافی کروا لیں، اس کو خوش کر لیں، اس کو راضی کر لیں، اور وہ ہماری پہنچ میں ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے چلا گیا اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہی ہے، تو اب ہمارا امکان وہاں پہنچنے کا ختم ہو گیا کہ ہم اس سے کوئی رابطہ کر سکیں، اس سے کچھ کہہ سن سکیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ زندہ کو کچھ کہنے سننے سے زیادہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو کہنا سننا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس عمل کی وجہ سے ہم اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں اس عمل کے انجام کو پہنچ گیا۔ اب کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر وہ برا تھا تو برائی کا انجام اس کو مل گیا، اس کا نتیجہ مل گیا، اور اگر وہ اچھا تھا تو اس کو اچھائی کا نتیجہ مل گیا۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس سوائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرتے رہیں کہ وہ کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے وقت جو موت کا دروازہ ہے اس سے ہم نے گزرنا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حال میں گزریں گے، اور وہ گزر چکا ہے۔ اگر وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا چکا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ مقدر کا سکندر ہے کہ ایمان سلامت لے گیا ہے، ہم سے اچھا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے ایمان سلامت لے کے قبر میں اترنا ہے یا خدا نخواستہ ہمارا خاتمہ کسی اور چیز پر ہونا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں ہم خوش گمانی رکھنے کے پابند ہیں کہ وہ انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر گیا ہے۔ چلو اونچ نیچ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن ایمان اگر بچ گیا ہے تو بس آگے بارے نہارے ہیں، لیکن اگر ایمان سلامت نہیں گیا تو پھر خرابی ہی خرابی ہے انسان کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، تم دنیا سے چلے جانے والوں کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کا ذکر جو ہے خیر کے ساتھ ہی کیا کرو، یعنی ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو اور ان کی خامیوں سے نظر انداز کر دیا کرو، صرف نظر کیا کرو کہ وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور 100 کے قریب انسان، جس بعض روایت میں 40 بھی آتا ہے، اس کے لیے سفارش کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگیں اور اس کے بارے میں اچھے تاثرات کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے اس مرنے والے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی رائے رکھتے ہیں،
تم بھی اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہی کر دو۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں ایسے کمنٹ پاس کریں گے، بات کریں گے، تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عدلے کا بدلے کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زبان محتاط رکھ کر استعمال کرنی چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں، بظاہر ان کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایمان کے ساتھ نہیں گئے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور فکر مندی نصیب فرما دے۔ آمین آمین۔